درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 118۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة، نہ تم بناؤ رازدان، من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو، لا یألونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہارے واسطے فساد کی، ودوا ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں اس کو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم، جو مخفی رکھتے ہیں ان کے سینے، اکبر، وہ بہت بڑی چیز ہے، قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی ہیں تمہارے واسطے آیات اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی خرابی کو بیان فرمایا تھا کہ عقیدہ خراب ہو تو اعمال صالحہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ایمان نہیں لاتا، فرمایا کہ اس کے سارے چیزیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ بد عقیدہ لوگوں سے دوستی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ بد عقیدہ لوگوں سے دوستی کرنے کو منع فرما رہے ہیں کہ بد عقیدہ لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی، کیونکہ دوستی میں نرمی ہوتی ہے، اخلاق، محبت، پیار کو دیکھا جاتا ہے۔ ویسے بھی مومن جو ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن سیدھا سادہ بولا ہوتا ہے، والفاجر خب لعیم، اور جو کافر، فاسق، فاجر ہوتا ہے وہ دھوکے باز، کمینہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی گواہ ہے، رحماء بینہم، کہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ اس لیے جو دوستی ہوتی ہے آپس میں رحم دلی کی وجہ سے، اخلاق، پیار، محبت کی وجہ سے بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوستی کس سے کرنی ہے، کس سے نہیں، اس کا حکم فرمایا۔ اس سے فرمایا کہ اگر کسی کو رازدان بنانا ہے، اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے، اپنے دل کی بات بتلانی ہے، فرمایا کہ کافروں کے ساتھ نہیں، صرف ایمان والوں کے ساتھ محبت اور رازدان ان کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، نہ تم بناؤ رازدان اپنے سوا دوسروں کو، کسی کافر کے ساتھ ایسا دوستانہ تعلق، ایسی باتیں اس کے ساتھ نہ کی جائیں جس کی وجہ سے وہ درمیان سے ایسی باتیں نکال کر تمہارے خلاف ارادہ کر لے، نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی مقصد پیدا کر لے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کو تمہاری راز کی باتیں معلوم ہو گئیں تو اس کو تمہاری خسارتیں، تمہاری ناکامی اور تمہاری کمزوری بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس لیے محبوب علیہ السلام نے دوستی اور دشمنی کے بارے میں ایک ضابطہ بیان فرما دیا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احبب حبیبک ہونم ما، کسی کے ساتھ دوستی کر لو تو اعتدال کے ساتھ کرنا، کہ درمیانہ روی کے ساتھ دوستی کرنا ہے، نہ زیادہ سب سے آگے بڑھ جانا ہے، نہ بالکل کم درجے کی، بلکہ فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اتنے کل مل نہ جاؤ کہ ساری کی ساری باتیں اس کو سامنے رکھ دو، اپنا سارے کا ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دو۔ فرمایا کہ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کسی وقت تیرا دشمن ہو جائے اور تمہاری ساری کنڈلی کھول بیٹھے اور ساری کی ساری تمہاری راز کی باتیں لوگوں کو بتلا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو ساری کی ساری باتیں نہیں بتلانی۔ فرمایا کہ بغاوت بھی اعتدال کے ساتھ رکھنی ہے اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ رکھنی ہے، لیکن کافروں کے ساتھ دوستی اور ان کو رازدان نہیں بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے اور محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، کیونکہ لا یألونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہارے واسطے فساد کی، ہر وقت فساد بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کو راز کی باتیں بتلا کر خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔
کیونکہ کافر ہی ہوتا ہے، بھی مسلمان کافر کا دوست نہیں بن سکتا۔ اپنے اخلاق رویے کے ساتھ پیش آؤ، لیکن فرمایا ہے کہ اپنی راز کی باتیں اس تک نہیں پہنچانی۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ساری کی ساری چیزیں واضح بنا کر بیان کر دی ہیں کہ دوستی کرنے میں کیا نقصان ہے، نہ کرنے میں کیا فائدے ہیں، سب کچھ واضح فرما دیا۔ کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ہم اسے ہدایت حاصل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ہر وقت کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ناکام ہو، مسلمانوں کے خلاف ناپاک مقصد کے ساتھ وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی صورت میں مسلمان کو، ایمان والوں کو ایمان سے خارج کر دوں، اس کا ایمان سلب کر لوں، ان کو بے دین کر دوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے کلمے کی دولت نصیب فرمائی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح معنی سمجھ کر، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی چیز کے اندر کامیابی نہیں، اگر کامیابی ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دین شریعت کے اندر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود و نصارہ کے طرز عمل سے بچ کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا پسندیدہ اور مقرب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔